اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی الناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرات محترم، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے دوست احباب وہ سوال کرتے ہیں کہ یزدانی صاحب آپ الحمدللہ جو دم کرتے ہیں اور یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ میں نے الحمدللہ ایک کلپ میں وہ سارا طریقہ کار جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اور ویسے میری عادت نہیں ہے، یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بہت سارے ایسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ کہ وہ ایک خاتون کو پکڑتے ہیں، اور اگرچہ اس نے وہ اپنے منہ کے اندر وہ پہلے ہی وہ کیل وغیرہ وہ جمع کیے ہوتے ہیں، پھر وہ جاہل قسم کا شخص وہ آتا ہے اور اس کو وہ کہتا ہے جناب یہ پیر صاحب کی کرامت سے یہ اس کے بدن سے یہ کیل نکل آئے ہیں۔ یہ سب بکواس ہے۔ اللہ کے بندو، ایسے بروپیے لوگوں سے آپ بچیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ کینسر کا جو علاج ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت تقریباً 9 مریض جو ہیں لاہور میں، ہمارے سب سے پہلے تو پاک پتن کا ہمارا ایک وہ مریض تھا ادھر جس کا علاج کیا تھا بزرگ، اور اس کے بعد پھر لاہور میں 3 مریض الحمدللہ جو شوکت خانہ میں زیر علاج تھے ان کا علاج کیا۔ پھر ایسے ہی سیالکوٹ میں ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین جو کہ گزر چکے ہیں، حکیم صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہمشیرہ کا علاج الحمدللہ کینسر کا وہ میں نے کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور سیالکوٹ میں وہ بھی خاتون، اس کا علاج الحمدللہ میں نے یہ کینسر کا ان کا علاج کیا ہے، اور 2-3 مریض اس وقت ہیں جو زیر علاج ہیں جن کا علاج الحمدللہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ایک بات ضرور نوٹ کر لیجئے گا، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ الحمدللہ اس کے پیچھے میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے الحمدللہ جو بھی میں علاج کرتا ہوں وہ آپ کو پتہ ہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرتا ہوں۔ تو میں آج ایک ضروری جو بات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مریض کال کرتے ہیں، پھر وہ 1 یا 2 دم بھی کروا لیتے ہیں، اور پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے چھوڑیں جی آپ وہ فلاں جو ہاسپیٹل آپ وہاں سے علاج کروائیں۔ تو پھر وہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں اللہ کے اس یعنی جو اذکار ہیں، جو قرآن و حدیث ہے، یعنی اس سے بھٹکتے ایسے ہیں، پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ تقریباً 1-2 مریض انہوں نے ایسا کیا الحمدللہ، باقی سارے جو ہے ان کا مکمل علاج ہوا ہے۔ تو میں آپ احباب کے سامنے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں وضاحت کر دوں، میں 7 دم کرتا ہوں۔ آپ کا مریض وہ پہلے دم میں اللہ اس کو صحت اور شفا دے دے تو یہ انعام ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہ پہلے دم میں اس کو شفا نہیں مل رہی تو دوسرے میں، تیسرے میں، حتیٰ کہ 7 دم جو ہیں 7 دم لازمی ہے۔ آپ پہلے دم میں بالکل ٹھیک ہو جائیں، لیکن 7 دم آپ کو یہ کرانے پڑیں گے۔
7 دم ضروری ہیں۔ بعض دفعہ دوست کہتے ہیں تو بھئی یزدانی صاحب یہ آپ 7 دم کیوں کرتے؟ تو میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں، ویسے تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار بیت اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں نا جب، تو بیت اللہ کے کتنے چکر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی 7 چکر ہیں۔ تو جس کو اللہ نے معاف کرنا ہوتا ہے وہ تو پہلے چکر میں ہی وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، تو پھر 7 چکر۔ تو لہٰذا 7 کا عدد ایک بہت پیارا عدد ہے۔ ہم سجدہ جو کرتے ہیں نماز کے اندر سجدہ، تو یہ بھی 7 اعضاء پر ہے، یعنی 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 ہاتھ ہیں، اور آپ کی یہ پیشانی ہے، ناک جو ہے وہ چہرے کے اندر پیشانی کے اندر ہے، یعنی یہ 7 چیزیں جو ہیں ان پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جو سورۃ الفاتحہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الشفاء کہا ہے، آپ اس کو بھی غور سے اگر پڑھیں تو اس کی بھی 7 آیات ہیں، تو اس لیے میں بھی 7 دم کرتا ہوں۔ تو میرا یہ نمبر سکرین پر دیا جا رہا ہے، تو اگر کوئی کینسر کا مریض ہے میں پھر ان سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی ایسا کینسر کا مریض ہے وہ میرے ساتھ ضرور بلا خوف و جھجک آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ شفا اللہ رب العزت نے دینی، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اچھا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ میں نے ایک وہ کلپ دیا تھا کوڑ کی بیماری کا علاج، آپ نے دیکھا ہوگا میرے یہ چینل ہدی للناس پہ بھی وہ پڑا ہوا ہے۔ تو مجھے ایک عالم دین ان کی کال آئی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی کال آئی تو وہ کہنے لگے یزدانی صاحب آپ ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، تو کوڑ کی بیماری کا یا تو قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ کوڑ کی بیماری کہاں سے آ گئی؟ تو پھر میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے اب میں آپ کو کیا کہوں، جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یعنی ہر مرض کے لیے وہ جسمانی ہو وہ روحانی ہو، ہر مرض کے لیے یہ قرآن آپ کے لیے شفا ہے۔ تو اس میں ہر مرض جب آ گئی تو اس میں ہر ایک چیز بھی آ گئی، جادو ہے، جنات ہے، سایہ ہے، مرگی ہے، شوگر ہے، فالج ہے اور اٹھرا ہے، جو بھی کچھ ہے، یعنی بے اولادی کا مسئلہ ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی ایسا مریض ہے، یعنی وہ شوگر کا مریض ہے۔ ہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، شوگر اور کینسر کا جو علاج ہے اس کے ساتھ میں دعائی کے ذریعے سے بھی علاج کرتا ہوں، کیونکہ یہ انسان کے بلڈ کے اندر یہ پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے یہ شوکت خانم، آپ وہاں بھی چلے جائیں گے تو اینڈ حل کیا نکالتے ہیں، وہ کیمو لگاتے ہیں تاکہ مریض کا جو ہے وہ خون جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اور پھر وہ مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مریض دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج میں 2 طریقے سے، یعنی رقیہ شرعیہ سے بھی کرتا ہوں اور دعائی کے ذریعے سے بھی، وہ ایک شربت ہے وہ الحمدللہ وہ بناتا ہوں، تو وہ یعنی خون کے جو اندر جو جراثیم پھیلے ہوتے ہیں وہ خون کی صفائی کرتا ہے، یعنی وہ ہر اس کی اصلاح کر دیتا ہے، تو الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ شوگر اور کینسر کے جو مریض ہیں یہ ان کے لیے، یعنی یہ شربت وہ میں خود ہی تیار کرتا ہوں، گھر پہ تیار کرتا ہوں، اور الحمدللہ وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، معدے کی اصلاح بھی کرتا ہے اور خون کی صفائی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بہت سارے پوشیدہ مسائل ہیں تو ان کی بھی الحمدللہ وہ اصلاح کرتا ہے۔ تو میں آپ احباب سے یہی درخواست کرتا ہوں، یہ جو میرا چینل ہے ہدی للناس، جی یہ ہدی للناس، دیکھیں کتنا پیارا نام ہے، لوگوں نے تو اپنے نام پہ چینل بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں نے یہ اپنے نام پہ نہیں، دوستوں نے کہا تھا کہ آپ بھی اپنے نام پہ بنائیں، میں نے کہا نہیں، ہدی للناس کتنا پیارا نام ہے۔ تو آپ اس ہدی للناس اس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور آگے شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور چینل ہے جو کہ الحمدللہ اس کو اللہ نے بڑی پذیرائی دی ہے،
اور اس پہ ہمارے جماعت کے اکابر علماء کرام کے خطابات آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو وہ دعوت و قرآن و حدیث چینل ہے، یعنی جن کا یہ مائک میرے سامنے ہے، یہ میرے برادر ہیں بھائی اصغر یزدانی صاحب، تو ان کا یہ چینل، یہ بھی ہمارا ہی دونوں کا یہ چینل ہے، یعنی دعوت و قرآن و حدیث۔ آپ اس کو بھی ضرور آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو ملتی رہا کریں گی۔ تو کینسر کا کوئی بھی مریض ہے، آپ کے خاندان میں ہے، عزیز و اقارب میں ہے، کوئی بھی ہے، محلے میں ہے، تو آپ بلا خوف ان کو، یہ میرا نمبر یہ سکرین پر دیا جا رہا ہے، یہ 2 نمبر ہے، دونوں نمبر جو ہیں آپ ان کو سیو کر لیں اور ان کو دیں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے اور ان کا علاج ہو سکے۔ دیکھیں ہم ایک طرف لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن تب بھی وہ کینسر سے چھٹکارا نہیں ملتا، ہاں جی، تب بھی یعنی شوگر کا علاج ہم کرواتے ہیں، تب اتنے لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی۔ اللہ کے بندو، ہم اس قرآن اور حدیث کو کیوں چھوڑ دیا ہم نے؟ ہاں جی، یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اس میں ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ تو جو انسان کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ جو جسم کے اندر جو غذا جا رہی ہے وہ پھر غذا نہیں ہے، وہ وبا بنے گی آپ کے لیے، وہ بیماریاں بنے گی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر کھانا کھانے کے بعد وہ دعا بھی ہم وہ نہیں پڑھتے، تو اس لیے کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی بہن یا کوئی عزیز و اقارب کینسر کی موذی بیماری میں مبتلا ہے، یا شوگر میں مبتلا ہے، یا جادو جنات کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور بے اولادی کا مسئلہ ہے، یا گھر میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، بلا وجہ جھگڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں، کاروبار کی بندش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو پھر آپ میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔